اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ اکثر بزرگوں سے یہ واقعات منسوب ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید پر ایک نظر ڈالی اور اس کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ فلاں مرد کامل کی نظروں میں کیا تاثیر تھی کہ ایک ہی نظر میں سائل کے بگڑے ہوئے تمام کام بنا دیے۔ ایسے واقعات سن کر شاعر مشرق کا مشہور مصرع یاد آ جاتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آئیے نظر کی تاثیر کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بزرگ خواتین مائیوں کی دلہن کو گھر کے اندر رہنے پر زور دیتی تھیں۔ وجہ پوچھی جاتی تو سادہ سا جواب یہ کہ نظر لگنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھا جاتا تھا، بلکہ آج بھی کئی گھرانوں میں لوگوں کا خیال ہے کہ پہلوٹی کی اولاد پہ نظر بد جلد لگتی ہے۔ اسی وجہ سے ان گھرانوں میں پہلوٹی کی اولاد یعنی کہ فرسٹ اولاد کی بہت حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ مشاہدہ ضرور ہوا ہوگا کہ کوئی صاحب یا صاحبہ خوب تیار ہو کر کسی دعوت میں گئے، واپسی پر شدید بخار نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، پھر امی نے جلدی سے کچھ دعائیں پڑھ کر ان پر دم کیا۔ کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی ہستی کی ایک نگاہ پڑنے سے ان کے کام سنور گئے ہوں گے یا کھوٹی قسمت رنگ لے آئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم نظر لگ جانے کی سائنٹیفک وجوہات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیورو سائنٹسٹ مائیکل گریزیانو، جو نیو جرسی امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں نیورو سائنس کے پروفیسر ہیں، وہ لکھتے ہیں، انسانی ذہن طاقت کا سرچشمہ ہے، مگر اثر ان لوگوں کی سوچ میں ہوتا ہے جنہیں ذہنی یکسوئی یعنی کہ کانسنٹریشن حاصل ہو۔ آپ نے یہ اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کوئی انسان آپ کو گھور رہا ہو تو آپ کو ایک خاص قسم کی بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ کئی لوگ نیند کی حالت میں بھی گھورنے والے کا ایک عجیب سا احساس محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے یا پھر اضطراب سا محسوس ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے بات کی ہے براہ راست کسی شے کو دیکھنے اور اس پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی، مگر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شے نظر کے سامنے نہیں ہوتی مگر پھر بھی اس پر نظر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا پھر ایک اندھے آدمی کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ توجہ کا شعور سے گہرا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شعوری طاقت اور صلاحیتوں کی۔ سائنسدان شعور کو انسانی جسم میں سب سے اہم اور قدرتی رازوں میں سے ایک اہم بنیادی راز سمجھتے ہیں۔ شعور ایک پراسرار اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی جسم کے تمام سینسز اور خیالات پر شعور کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس شعور کے تحت ایک انسان کا دوسرے انسان سے نظروں ہی نظروں میں رابطہ ممکن ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے کسی کے خیالات کو پڑھا جا سکتا ہے اور ان خیالات کا اثر بھی قبول کیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ شعور اتنا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے خیالات و احساسات کا مطالعہ تو آسان ہو ہی جاتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے خیالات بھی دوسروں کو بآسانی منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ کا متوجہ ہونا ہی کافی ہے۔ اس توجہ کو ہم نگاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ منفی بھی ہو سکتی ہے اور مثبت بھی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تاریخ کے ایک واقعے کا سہارا لوں گا۔ محمود غزنوی جب سومناتھ پر حملے کی غرض سے ہندوستان روانہ ہوا تو کچھ ہی دن بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ حکیموں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر سلطان کی طبیعت میں بہتری نہیں آ پا رہی تھی۔ جب سب لوگ مایوس ہو چکے تو ایک دن ایک جاسوس نے خبر دی کہ سومناتھ شہر سے تھوڑی دور ایک ویرانے میں سادھوؤں کی ایک جماعت ایک تصور باندھے بیٹھی ہے کہ محمود غزنوی بہت زیادہ بیمار اور حالت مرگ میں ہے۔ اس تصور اور سوچ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ محمود غزنوی واقعی بستر سے جا لگا۔ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد سلطان کے مشیر خاص البیرونی نے ایک شخص جو کہ محمود غزنوی جیسا دکھتا تھا اس کو سلطان جیسے کپڑے پہنائے اور اس سے کہا کہ تم فوج کی کمان سنبھالو۔ اس طرح یہ خبر عام ہو گئی کہ سلطان بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ جب یہ بات ان سادھوؤں تک پہنچی تو ان کی توجہ اور تصور ٹوٹ گیا اور محمود غزنوی واقعی ٹھیک ہو گیا۔ سادھوؤں کی جانب سے کیا جانے والا تصور بھی دراصل نظر بد ہی تھی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ نظر کیوں اور کن لوگوں کو لگتی ہے۔ انسان کے کئی احساسات اور بہت سے ریئیکشن کی وجہ مقناطیسی لہریں یا میگنیٹک ویوز ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ دیگر مخلوقات یا باغات بھی اپنے ارد گرد موجود ان مقناطیسی لہروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جو آپ کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے یا آپ کے پاس موجود کسی نعمت سے جلن کا شکار ہے تو اس کی یہ بری سوچ میگنیٹک ویوز کے ذریعے آپ کے کسی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جنہیں آپ اچھے لگتے ہیں
ان کی سوچوں سے بننے والی میگنیٹک ویوز بھی کبھی کبھی آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو یقین کی قوت سے مالا مال ہوتے ہیں ان کا شعور زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت ان کے جن میں اعتماد کی کمی، کنفیوژن یا بے یقینی کی زیادتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط قوت ارادی کے حامل افراد پر منفی لہروں کے اثرات آسانی سے غالب نہیں آ پاتے، جبکہ دیگر افراد ان کا اثر جلد قبول کر لیتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا شعور غیر پختہ اور نازک ہوتا ہے۔ کسی کی جانب ہونے والی ہر توجہ اپنی ایک کم یا زیادہ قوت رکھتی ہے۔ ٹیچر اگر ایک کسی اسٹوڈنٹ پر توجہ دے تو غیر ارادی طور پر اس کا دل پڑھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، جبکہ اگر یہی توجہ